السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 617 ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 25 کی آج تشریح کی جائے گی۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، صدق اللہ العظیم۔ قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فیہا اسی زمین میں، تحیون تم زندہ رہو گے، وفیہا اور اسی میں، تموتون تم مرو گے، ومنہا اور اسی سے، تخرجون روز قیامت تم نکالے جاؤ گے۔ ترجمہ یوں ہے، فرمایا کہ اسی میں تمہارا جینا ہے اور اسی میں مرنا، اور اسی میں سے قیامت کو زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔ اس آیت میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اسی زمین میں تم سب کو زندہ رہنا ہے، دوسری بات یہ کہ اسی زمین میں تم کو مرنا ہے، اور تیسری بات یہ کہ اسی زمین سے قیامت کے دن تمہیں نکالا جائے گا۔ بزرگان محترم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جیسے کہ پچھلی آیتیں جن کا تسلسل چل رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا، اور پھر شیطان کی وسوسہ ڈالنے کا، اور پھر جنت سے زمین پر اتارے جانے کا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوری انسانیت کے بارے میں حضرت آدم کی پوری نسلیں جو قیامت تک آئیں گی ان کے بارے میں ایک اہم ترین بات یہ بتا رہے ہیں کہ فیہا تحیون، اسی میں تم زندہ رہو گے، اسی زمین میں، جس زمین پر تمہیں اتارا جا رہا ہے اسی زمین پر تم زندہ رہو گے۔ جتنی عمر تم کو دی جائے گی، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، 110، 120، جتنے بھی سال ہو، اسی میں تمہیں زندہ رہنا ہے۔ وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اور جب تمہاری عمر کا وہ حصہ ختم ہو جائے گا، تمہاری زندگی کے وہ لمحات ختم ہو جائیں گے، تو پھر تمہاری زندگی کا اینڈ جو ہوگا وہ موت، تم مر جاؤ گے، اسی میں مرو گے، تم اسی مٹی میں، تم کو قبر میں دفنا دیا جائے گا، اور پھر جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو اسی زمین سے تمہیں نکالا جائے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، اللہ نے تم کو زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تم کو اللہ موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر زندہ کرے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم اسی رب ذوالجلال کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 66 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، وہی ہے وہ اللہ جس نے تم کو زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر یاد رکھنا زندگی کے نشے میں صرف زندگی کو یاد نہ رکھنا۔ آدمی فطری طور پر کمزور ہوتا ہے، مال ملتا ہے تو مال کے نشے میں مبتلا ہوتا ہے، عہدہ ملتا ہے تو عہدے کے نشے میں چلا جاتا ہے، ہر چیز کا ایک نشہ ہوتا ہے۔ کہیں تمہیں زندگی کے ان پربہار ایام میں کہیں زندگی کا نشہ تمہارے اوپر چھا نہ جائے کہ تم یہ سوچنے لگ جاؤ کہ ہم تو یہاں زندہ ہیں، موج مستی میں ہیں، آرام میں ہیں، بلڈنگوں میں ہیں، سواریوں میں ہیں، ڈالر میں ہیں، کرنسی میں ہیں، نوٹوں میں ہیں، سونے اور چاندی کے ڈھیر کے درمیان میں زندگی بسر کر رہے ہیں، بینک بیلنس ہے کروڑوں اربوں کا، اور یہ زندگی کا نشہ تم کو کبھی موت سے غافل نہ کرے۔ اسی لیے زندگی گزارتے ہوئے موت کو یاد رکھو، اور پھر موت ہی نہیں، اگر موت یہی ہے تو پھر تو قصہ ختم ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایک مومن و مسلمان اس تصور کے ساتھ زندگی گزارے کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا رہے گا، اور پھر میزان عدل قائم کیا رہے گا، زندگی میں کیے ہوئے اچھے اعمال کی جزا اور برے اعمال کی سزا دی جائے گی۔ اچھے اعمال کا اچھا انجام ہوگا اور برے اعمال کا برا انجام ہوگا۔ اسی تصور اور یقین کے ساتھ جینے کا نام ایمانی زندگی ہے، ایمان والی زندگی۔
اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، وہی ہے وہ اللہ جس نے تم کو زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تم کو موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تم کو زندہ کرے گا۔ سورہ روم کی آیت نمبر 40 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی خلقکم، وہی ہے وہ اللہ جس نے تم کو پیدا کیا، اور پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ تمہاری زندگی کے اسباب پیدا کیے، متاع پیدا کیے، اسباب پیدا کیے، ثم رزقکم، پھر اس نے تم کو رزق دیا۔ یہ ترکاریاں، یہ اناج، یہ غلہ، یہ میوے، یہ فروٹ، یہ فنا اور فنا، طرح طرح کی چیزیں دیں۔ پھر یاد رکھنا رزق کے نشے میں مبتلا نہ ہو جانا، مال دولت یہ رزق میں اور اس کی رزق کی فراوانی میں کوئی کہیں تمہیں موت فراموش نہ ہو جائے۔ ثم رزقکم ثم یحییکم، پھر تمہیں وہ یمیتکم، پھر تم کو وہ زندہ کرے گا، تم کو وہ موت دے گا، ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر تم کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر اپنی طرف بلا دے گا، تاکہ تم کو تمہارے ایمان کی، اچھے عقائد کی، تمہارے عمدہ اخلاق کی، تمہاری اچھی معاشرت کی، تمہاری خدمت کی، تمہارے احسان کی، تمہارے ایثار کی، تمہاری محبتوں کی، تمہاری ہمدردی کی، تمہاری درمندی کی، تمہاری عبادتوں کی، تمہارے رب ذوالجلال کی محبت میں قربانیوں کے دینے کی جزا اللہ تعالیٰ دے، اس لیے تم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور اگر تم نے برائیاں کی ہیں اس دنیا کے اندر اور اپنے نام اعمال میں برائیوں سے نام عمل کو بھر دیا ہے تو آؤ پھر تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تاکہ تم کو اس کی سزا دے اور کڑی سزا دے۔ ان حقائق کو سمجھنے کا نام ہے اس آیت کے ذریعے سے کہ ہم سب اس دنیا میں آج زندہ ہیں، ایک دن مر جائیں گے اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ قیامت دن اٹھائے جائیں گے اور اس دن ہمارا حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی موت ایمان پر دے اور ہم سب جو اٹھیں تو ایمان کی حالت میں اٹھیں اور ہم سب ایک نجات اور سلامتی والے سلامتی کے ماحول میں اٹھیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔